اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا یہاں پر ذکر آتا ہے۔ اس سورت کے بعد سورہ فاطر کے مضامین کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین کا آغاز بھی یہیں ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الاحزاب میں بڑے اہم موضوعات کو بیان کیا گیا۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سے اہم موضوعات کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ پھر سورۃ الاحزاب میں اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے جہاں ازواج مطہرات کے حوالے سے پیچھے گفتگو چل رہی ہے، تو اس کا اختتام اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اے اہل بیت اطہار تم سے نجس کو دور کر دے۔ تو یہاں ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نجس ہوگا وہ اہل بیت اطہار سے دور ہوگا، جو ناپاک ہوگا وہ اہل بیت اطہار سے دور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک دل، نجس قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں سما سکتی، اور جو پاکیزہ دل ہوں گے، منتخب دل جو ہوں گے، جو طہارت پانے والے دل ہوں گے، ایمان والے، ان میں اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت اور رفت موجود ہوگی۔ اور اہل بیت اطہار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک فرما رہا ہے، طہارت عطا فرما رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب کہہ کر ان کی عظمت اور رفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ اور یہیں یہ نقطہ بھی سمجھا دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا تعلق ہوا، نسبت ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جو ازواج مطہرات تشریف لائیں، انہیں قیامت تک کے لیے اہل ایمان کی مائیں قرار دے دیا گیا۔ النبی اولی من المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، مومنوں کی جانوں سے ان سے خود زیادہ پیغمبر ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ النبی اولا، اولا کہہ کر ایک تو یہ نقطہ، یہاں ایک بڑے باریک سا نقطہ سمجھا دیا گیا۔ پوری انسانیت جس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں، ان کے بارے میں ان کے تعلق کو واضح کیا، کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی وہاں محض انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کی رگ جان سے اللہ زیادہ قریب ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں۔ مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ایمان والوں سے زیادہ قریب، النبی اولی من المؤمنین من انفسہم، جو مومن ہوگا اس سے اللہ بھی قریب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریب۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ شروع میں اللہ کے ذکر کی بات چھڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے پناہ یاد کیسے کرنا ہے، صبح ہے کہ شام مولا کی یاد میں گزارنی، اور پھر آگے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ گیا کہ جن کی ہم نے اتباع اور اطاعت کرنی ہے، تو ان کا
تعلق، ان کی نسبتیں جن جن سے بھی ہیں ان کا اکرام کیسے کرنا ہے، وہ ازواج مطہرات ہیں تو ان کے معاملات، وہ اہل بیت اطہار ہیں تو ان کے معاملات، کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ان کا ذکر ہوا، ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا کہ امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تک یہ امت کی مائیں ہیں، سب کی سب، اور اہل بیت اطہار کی طہارت ظاہر و باطن کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ان کے اعزاز کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی۔ اچھا، اسی صورت میں جو اہم ترین موضوعات ہیں ان میں پردے کے حوالے سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں پردے کے حوالے سے دو مقامات پر ذکر ہے، ایک سورۃ النور میں اور دوسرا سورۃ الاحزاب میں یہاں پر۔ اور سب سے اہم سورۃ الاحزاب میں جو نقطہ ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت کو رکھا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کا یہاں پر خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہوا۔ پھر غزوہ احزاب کے حوالے سے گفتگو کو یہاں سمیٹا بھی کیا، اس میں کئی پہلو موجود ہیں، جنگی معاملات کے حوالے سے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرماتا ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے اور جنگی پالیسیوں کے حوالے سے، اس میں بڑے شاندار پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ سبا کا ذکر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کا ذکر ہوا، اور کائنات پر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول ہے، علی کل شیء قدیر ذات کا، تو اس حوالے سے یہاں پر ذکر ہے۔ قوم سبا کا عبرتناک انجام یہاں پر اس صورت میں بیان کیا گیا، جو ناشکری کرتے ہیں تو وہ زوال کی طرف چلی جاتے ہیں، اور من حیث المجموع قوم کی سطح پر جب ناشکری آ جائے تو پھر قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو بڑے خوبصورتی سے یہاں ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلمان علیہ السلام، تو ان کا ذکر یہاں پر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حکومت کے حوالے سے، تخت کے حوالے سے ایک پہلو کو یہاں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ آنے والے دور کے حکمران وہ اسے سیکھیں اور سبق لیں۔ جلیل القدر انبیاء کی خصوصی نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے لوہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر نرم کر دیا گیا۔ اس میں آنے والے عہد کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑا خوبصورت تصور دیا گیا۔ ہواؤں پر، فضاؤں پر، جنات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کیسے حکومت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان سب سے فائق ہیں، سب سے فضیلت مآب ہیں، باقی مخلوقات بعد میں، پہلے انسان، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی ہیں، وہ ان سے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرا رہے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہیں، مگر جنات کو خبر ہی نہیں۔ جب وہ لاٹھی کو دیمک چاٹتی ہے اور وہ گرتی ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آتا ہے، تب ان کو جا کر خبر ہوتی ہے۔ سورہ فاطر ہے، اس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، بالائی کائنات، زمینی کائنات، تو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ فرشتوں کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی گئی ہے، حقیقی عزت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی گئی ہے کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ عزت کی نسبت ایمان کے ساتھ رکھی گئی، ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالرسالت کے ساتھ، پھر ایمان والوں کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا۔ سورہ یاسین کا خوبصورت آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا، یاسین، قسم ہے اے سید عالم، یہ اشارہ ہے یاسین میں یا اور سین ان دو لفظوں میں۔ اور پھر فرمایا والقرآن الحکیم، اس حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، انک لعلی من المرسلین، کہ آپ ہی رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ تو ذرا انداز دیکھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، ابھی آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، یہ جو باتیں کہتے ہیں انہیں کہنے دیں۔ علی صراط مستقیم، آپ ہی تو سیدھی راہ پر ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی تو سیدھی راہ کا تصور واضح ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، اس کا خوبصورت یہاں پر ایک تصور اور قیامت کے دن کے احوال کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔